वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम नौजवान नस्ल के हवाले से, यंग जनरेशन के हवाले से, ख़ास तौर पर क्योंकि ये छुट्टियां भी चल रही हैं और बहुत से बच्चे जो है ना अब ये सोच रहे हैं इन छुट्टियों में, ख़ास तौर पर वेकेशंस में, कि आगे उन्होंने क्या करना है, कौन सी डिग्री हासिल करनी है। ख़ास तौर पर ये सेगमेंट उनके लिए बड़ा कह लें कि फ़ायदेमंद साबित होने वाला है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या फिर कोई भी टेक डिग्री उन्होंने की है, और आगे उनके लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए या वो किस तरह की फ़ील्ड को ऑप्ट कर सकते हैं जिनमें उनका फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो सकता है। क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, आईटी बेसिस बहुत सारी फील्ड्स हमारे आ रही हैं, रोबोटिक्स आ रही हैं, इससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो कंफ्यूज्ड हो गई है कि हमने जाना किस साइड पर है। तो उनके लिए आज ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है कि उनको बता सके कि आगे इन फ्यूचर क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं। तो इस पर बात करने के लिए अहमद मंजूर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आईटी से रिलेटेड उनका शोबा है, आईटी एक्सपर्ट हैं, तो उनसे बात करते हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद साहब, आज हमने उन बच्चों की बात करनी है कि जो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि इतना ज़्यादा कह लें कि वर्सटाइल होती जा रही है हमारी आईटी की इंडस्ट्री, डिफरेंट कह लें कि शाखें निकलती जा रही है ना। तो अब किसी ने भी कोई भी टेक की डिग्री उन्होंने ली है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, तो उनके लिए इन फ्यूचर कौन कौन सी फील्ड जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ना सबसे मज़े की चीज़ ये है कि टेक हर चीज़ का पार्ट बनती जा रही है। वो कोई भी डिग्री है, लाइक वो फाइनेंस है, वो आपकी मैस कम्युनिकेशन है, मीडिया के लोग हैं, हर जगह पे कोई भी चीज़ उसके अंदर ये है कि वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर ऐड होती जा रही है और वही डिग्री का पार्ट बनती जा रही है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों ने ना हर चीज़ को अलग-अलग किया हुआ है, जबकि सब चीज़ें जुड़ना शुरू हो गई हैं। यानी अगर किसी ने बिजनेस भी शुरू करना है तो उसको सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पता होना ज़रूरी है। हाँ। यानी अब हमारे यहाँ लोगों को ना फौरन शौक होता है कि जी डिग्री करें हाँ। और जाके एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस का सफ़र शुरू कर दें। हालांकि ये बहुत गलत तरीका है। अच्छा। उसकी रीज़न है, देखें, जब तक आपको कंपनी चलानी नहीं आएगी आप चलाएंगे कैसे? सही। जब आपने किसी जगह कोई चीज़ को प्रोडक्ट सबमिट करना है, लाइक बिड सबमिट करनी है, कोई प्रपोजल देना है, उसमें फाइनेंस का काम भी आ रहा है, उसके अंदर यानी प्रोक्योरमेंट भी आ रही है और बेतहाशा चीज़ें। तो जब तक आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी आप कैसे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी? तो मैं हमेशा सबको ये मशवरा देता हूँ कि जी आप जब भी कोई चीज़ करें कम से कम 2 साल उसके बाद जॉब करें, कंपनी को देखें कंपनी चलती कैसे। अच्छा, अब हमारे यहाँ लोगों ने ना जॉब को ही असल मकसद बना लेते हैं लोग। कुछ लोग जॉब को बना लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस को बना लेते हैं कि हम डिग्री लेंगे तो अब हमने बिजनेस ही करना है, हमने जॉब नहीं करनी, हम अपना कोई एम्पायर जो है ना वो खड़ा करेंगे, विच इज गुड। लेकिन उससे पहले आपको एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना, बेसिक्स पता होना, ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। यानी देखें, कुछ लोग शुरू कर देते हैं, शुरू करने के बाद उनको ख़त्म करने की समझ ही नहीं आ रही होती कैसे करना। मैं इसकी मिसाल नॉर्मली लोगों को देता होता हूँ। हमेशा लोगों को एंडिंग याद रहती है, स्टार्ट रेस कैसे हुई है वो याद नहीं रहती, कौन आगे था कौन पीछे था, जो जीता है वो याद रहता है। हमेशा आपने जो भी काम स्टार्ट करना है बीच में उसके प्रोसेसेस हैं कुछ, सही। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे ना तो आप एंड पे आके या तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे या कोई और मसला होगा, आपको कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। यानी मेरी मिसाल है आपके सामने कि मैंने 2010 में एक कंपनी बनाई, मुझे 6 महीने के बाद बंद करनी पड़ गई क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। कंपनी किसी ने यानी कि किसी ने ख़ानदान में काम ही नहीं किया हुआ था इस तरह का। लेकिन अब आपको पता 2018 से मैं अपना खुद से कर रहा हूँ और उसकी शाखें बनती जा रही हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जी अब सपोज करें लोगों को ये नहीं पता होता, जी आपको डिनाइल भी आता आगे से, आपने सबमिट किया, उन्होंने कहा नहीं जी प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम तो हाँ जी, उस पे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसमें लोग अपने आप को जो है ना वो ज़ीरो समझना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए वो आपको समझना ज़रूरी है कि अच्छा आपने प्राइसिंग किस तरह देनी है, कितनी देनी है। जब आपके साथ पूरा, तो आपको बजट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये आप जॉब में या किसी कंपनी का पार्ट बने बगैर आप शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि टेक्नोलॉजी हमने पढ़ ली है, अब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना दें वो बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको मार्केट की रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है। आप क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितनी आगे जाना है आपने। जैसे आप कोई भी रिसर्च करते हैं माशाल्लाह, तो रिसर्च आगे से आगे की तरफ की जाती है। ये नहीं किया जाता कि जहाँ तक थी उसी को कॉपी पेस्ट मार के आप दे दें और आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इसलिए जितनी भी फील्ड्स हैं उनके अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है,
تو اب اگر آپ نے ٹیک کی کوئی بھی آپ نے فیلڈ چوز کر لی ہے تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اگلی فیلڈ کون سی. آپ نے فائنانس میں جانا ہے, آپ نے ہیلتھ کیئر میں جانا ہے, تو دنیا چینج ہو چکی ہوئی ہے, تو اس کا پارٹ بننے کی سب سے پہلے کوشش کریں. یعنی اگر ایک بندے نے ہیلتھ ٹیک کا پارٹ بننا ہے, اب دیکھیں ٹیک کی, اب جیسے آپ نے کہا کہ ٹیک کی ڈگری لے لی, اس کے آگے اب آپ نے کوئی بھی فیلڈ آپٹ کرنی ہے, فائنانس کی, میڈیکل کی, یا اس کے آگے بھی ڈفرینٹ ہے نا اس کے ڈومینز ہیں. اب ان ڈومینز میں بھی اے آئی یوز ہو رہا ہے, روبوٹکس یوز ہو رہا ہے, باقی چیزیں بھی جتنی بھی نیو ٹیکنالوجی ایوالو ہوتی جا رہی وہ ہو رہی ہے. اب ان چیزوں کو بھی تو آپ کو آنا چاہیے نا. obviously دیکھیں جب تک آپ کو پورا سائیکل نہیں سمجھ میں آئے گا, اگر آپ نے فائنانس کے اندر جانا ہے, آپ کو فائنانس کا پورا سائیکل ہی نہیں پتا کام کیسے کرتا ہے. اچھا بائی دا وے اٹس وائس ورسا, کہ فائنانس کے لوگوں کو بھی ٹیکنالوجی آنی چاہیے اور ٹیکنالوجی کے لوگوں کو بھی, اور دونوں کو اکٹھے کام کرنا ہے کولیبوریشن کے ساتھ, پھر آپ آگے کی طرف جا سکتے ہیں, رادر دین کہ آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی میں نے یہ کام کر لیا, اب تو پتہ نہیں میں دنیا اوپر سے نیچے کر دوں. لیکن تھوڑا سا یہ بھی ہمیں احمد صاحب بتائیے نا کہ اگر یہ بچے سپوز ابھی اگر فری ہیں کچھ بچے جنہوں نے کمپیوٹر سائنس پڑھا ہے, تو وہ آگے کس کے لیے اپنا دماغ بنا سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں, فیوچر میں کون کون سی چیزیں زیادہ ان کے لیے اچھی ہو سکتی ہیں, کون سا وہ فیلڈ آپٹ کر سکتے ہیں, کون سی وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں. سب سے مزے کی چیز, اس ٹائم چیزیں بہت آسان ہو چکی ہوئی ہیں. سب سے پہلے اپنا اے آئی کا ٹول کٹ بنا لیں کوئی بھی. اچھا دیکھیں ٹول کٹ کا مطلب کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو پروگرام کرنا پڑتا تھا, اب آپ کو پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ نے جا کے صرف ایک پرومپٹ دینا ہے اور آپ کا ڈاکومنٹ بھی بن جائے گا, چیزیں بھی بن جائیں گی. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹیچرز کے لیے ایک بوٹ کیمپ ارینج کیا, ٹھیک ہے, اس میں جو آپ کے اسکول ڈفرنٹ ٹیچرز تھے ان کو ہم نے بتایا کہ جی آپ چیزیں کیسے آسان بنا سکتے ہیں اپنے لیے. جو کام آپ گھنٹوں میں کرتے تھے, لیسن پلان بنا رہے ہیں یہ, تو وہ آپ کس طریقے سے اس کو ٹھیک طریقے سے, یعنی کہ 10 منٹ کے اندر اندر کر سکتے ہیں. اس کی پریزنٹیشن بھی ڈیولپ ہو گئی, ورک شیٹ بھی بن گئی. یہ صرف ٹیچرز کی بات کر رہا ہوں. اس کے اوپر بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا ٹیفٹا نے, انہوں نے اپنے ٹرینرز کو ٹرین کرنا شروع کیا. ان کی میم امبر ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ اس پوری چیز کو سوچا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب فیلڈز, اب فائنانس میں اگر ایک بندہ ہے تو اس کو اپنی اے آئی ٹول کٹ بنانی بڑی ضروری ہے کہ کیسے کام کرے. جیسے پہلے لوگوں کو ایکسل یوز کرنا نہیں آتا تھا, اب لوگوں کو ایکسل یوز کرنا آ گیا. اسی طرح آپ اگر ہیلتھ کیئر میں ہیں تو پہلے آپ ٹیلی میڈیسن میں نہیں جاتے تھے, آج آپ آن لائن بیٹھ کے آپ کو وائٹل سائنس وہیں پہ پتہ لگ جاتے ہیں. تو اس کو آگے سے آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. اب اگر ٹیکنالوجی کا ایک بندہ تو اس کو اس کا مطلب ہے ہیلتھ ٹیک کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اس کو ایجوکیشن ٹیک کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اب اگر آپ اس کو کہیں نا کہ جی آپ ٹریننگ آپ نے دینی ہے یا آپ نے بتانا ہے ایجوکیشن کے بندے کو, اور اس کو ایجوکیشن کے لائف سائیکل کا ہی نہیں پتا کام کیسے کرتا, وہ تو بتا ہی نہیں پائے گا. اس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, مثال کے طور پر کوئی ایپ بنانی ہے, اس کو ایجوکیشن کا اس کا نہیں پتہ, نہیں بنا پائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی والوں کو لیے بھی چیزیں بہت ضروری ہو چکی ہوئی ہیں اب, کیونکہ اب کولیبوریشن میں چیزیں آ گئی ہیں. اب اگر کوئی بندہ فری بیٹھا ہوا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ جی مجھے تو پروگرامنگ آتی ہے لیکن پروگرامنگ کا تو فیوچر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, اب میں کیا کروں, وہ اس چیزوں کے لائف سائیکل کو سمجھنا شروع کر دے. اگر اس نے کسی یونیورسٹی کا پارٹ بننا ہے, اس نے کسی ہاسپٹل کا پارٹ بننا ہے, کسی بینک کا پارٹ بننا ہے, تو ان کے لائف سائیکل کو سمجھنا شروع کر دے, تاکہ ان کے, دیکھیں کوئی بھی کمپنی جب کسی بندے کو ہائر کرتی ہے نا, یا کوئی بندہ اپنا بزنس شروع کرتا ہے, وہ پروفٹس کے لیے کرتا ہے, تو وہ اس کو پروفیٹیبل کیسے بنائے گا, تاکہ اس کے پروسیسز چھوٹے ہو جائیں, کام آسان ہو جائے, تھوڑی دیر میں زیادہ کام بندہ کر سکے ایکچوئل میں. ٹھیک ہے. اب جیسے جو بچے ہیں ہمارے, میٹرک کے بچے بھی ابھی فری بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے بھی آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے, تو ان کے لیے آپ کیا ٹپس دیں گے کہ وہ ابھی یہ جو ان کا ٹائم تھوڑا سا اسپیئر ہے ان کے لیے, تو وہ اس ٹائم کے اندر کیا ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہم نے ابھی جو بات کی ہے وہ تو تھوڑی سی ایڈوانس ہوگی نا, وہ کمپیوٹر سائنس آپ نے آپٹ کر لی ہے, ٹیک کی ڈگری لے لی ہے, اب جو میٹرک کر لی ہے جنہوں نے, وہ کون سی چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں جو کہ ان کا فیوچر سیکیور کر سکتے ہیں؟ اچھا, ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اکنامکس آنی چاہیے, بیکاز آپ کو پتا آج کل پوری دنیا میں اکنامیکل گروتھ کی بات ہوتی ہے, رائٹ. ہمارے یہاں ہر بندہ اکانومسٹ بنا ہوا ہے, اکنامکس بیسک لیول پہ سمجھیں. اچھا. دوسری چیز ہے انٹرپرینیورشپ کو پڑھیں. اوکے. اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اے آئی ٹول کٹ بنا لیں, بیکاز جب تک انہوں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی تب تک تو اے آئی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی. اوکے. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اے آئی ٹول کٹ اپنی بنا لیں پہلے سے ہی, لیکن ان کے لیے تینوں چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہے. اور آج کل جو 3 مہینے کی چھٹیاں چل رہی ہیں اس کے اندر یہ تینوں چیزیں سیکھ لیں.
اچھا یہ سیکھ کر ہی آئے گی نا, اور کہیں سے سیکھیں گے یا خود بھی سیکھ سکتے ہیں؟ خود آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. آج کل اکانومسٹ چیزیں ہر چیز اویلیبل ہے, لیکن پھر بھی اگر سپوز کریں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو یہ کام کروا رہے ہیں. اچھا تو آپ ان کو آن لائن سرچ کریں, ان سے بات کریں, وہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے. آج کل ایک نئی ٹرمینالوجی آئی ہے دیٹ از کالڈ کڈروپنیور. کڈروپنیورز یعنی چھوٹے بچے جو ہیں وہ انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ نا ایک جگہ پہ ایگزیبیشن ہو رہی تھی, وہ جس کو ہمارے ہاں مینا بازار کہتے ہیں. تو ایک بچی نے یعنی ہر بندے نے ان کو ٹیچرز نے کہا کہ آپ نا کچھ ڈفرینٹ لے کے آئیں. سب بچوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کوئی ٹافیز لے گیا, کوئی چاکلیٹ لے گیا. ایک بچی نے کیا کیا, اس نے اپنے والد صاحب کو کہا مجھے آپ اپنا کیمرہ دے دیں اور آپ کا ایک سوٹ پڑا ہوا ہے جس کے اندر ایک ہیٹ ہے اور یہ چیزیں, یہ آپ مجھے دے دیں. تو والد صاحب نے کہا آپ کیا کرو گی؟ کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ دیکھیں کہ میرا وہاں پہ آ کے اسٹال دیکھیے گا. اب باقی ساروں نے کیا لگایا, وہی ٹریڈیشنل چیزیں. اس نے جا کے ایک فوٹو بوتھ بنا دیا کہ لوگ آئیں, ہیٹ پہنے, اپنی جیکٹ ویسٹ کوٹ پہنے, وہ پکچر لیتی تھی اور سب سے زیادہ پیسے چارج کر رہی تھی. $10 چارج کرتی تھی اور جی جو ہے نا لوگ اس کو $10 دیتے تھے. تو دیکھیں اس نے پوری کی پوری چیز, اب یہ ایک چھوٹی سی بچی 5th کلاس کی بچی نے کی ہے, تو کتنی مزے کی چیز ہے. صحیح. تو دیکھیں نا وہ بچپن سے ایک انٹرپرینور اس کے اندر دماغ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بچوں کو اس طریقے سے ٹرین کرنا ہے. اب بچے اگر خود سے اس چیز کو سمجھنا شروع کریں, پیرنٹ سے ڈسکس کریں. اچھا, اور پیرنٹس کو بھی اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, فوراً میں چلے جاتے ہیں کہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہے یا ابھی آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں, تو بچے کو کرنے دیں. اور خاص طور پہ یہ جو ٹائم ہے نا, یہ ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بچوں کو کچھ سکھائیں, ان کو سپورٹ کریں کہ وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو کچھ ڈومینز ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ اس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, وہ سیکھ سکتے ہیں, جو کہ آپ کے فیوچر کے لیے بڑی اچھی ہو سکتی ہیں. تو احمد منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, IT ایکسپرٹ ہیں, ان سے ہم نے بات کی. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ